عظام تمام اہل ایمان اہل اسلام اور ہر انصاف پسند مسلمان اور ہر انصاف پسند انسان کی خدمت میں کہ انصاف سے محبت کرنے والوں کے لیے، اسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے، ایمان سے محبت کرنے والوں کے لیے، تقوی کے آرزو مند افراد کے لیے آج 15 ماہ رمضان خوشی کی تاریخ قرار پا رہی ہے۔ پھر آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت، اور چونکہ میلاد 2 روزہ تھا، ایک کل بھی میلاد تھا، ایک آج بھی میلاد ہے، تو کل بھی ثواب تھا اور آج بھی ثواب، کل بھی رحمت تھی اور آج بھی رحمت ہے۔ وہ خدا بڑا مہربان ہے جس نے ایسے گھرانے سے وابستگی عطا فرمائی ہے کہ خوش ہوتے ہیں تو خوشی عبادت ہو جاتی ہے، اور روتے ہیں تو رونا گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو جہنم میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں تو جہنم کی یاد سے مر جاتے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم ہنس کر بھی کامیاب ہیں اور رو کر بھی کامیاب ہیں۔ اگر ہنسنا ولائے آل محمد میں ہو اور رونا محبت آل محمد میں ہو تو خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا کرے، مگر خوشیاں اطاعت آل محمد والی، ایسی خوشی ہو کہ آپے سے باہر نہ ہو، اور آل محمد مجھے آپے سے باہر ہونے دیتے ہی نہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، خوشی کا دن ہے، کبھی فرماتے ہیں روزہ رکھ لو، خوشی کا دن ہے، کبھی فرماتے ہیں زیارت ہی پڑھ لو، خوشی کا دن ہے۔ تو آل محمد مجھے خوشی میں آپے سے باہر ہونے نہیں دیتے، اور جب کبھی غم شدید ہو تو آل محمد مجھے غموں میں مایوسی کے اندھیرے میں مرنے نہیں دیتے۔ کبھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے غم کو بھول کر حسین کا غم یاد کرو، اپنے جوان کی میت کا غم بھول کر اکبر کے شہزادے کی عنوان شہادت کو یاد کرو۔ تو ایک ایک مرحلہ الگ الگ ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں کل جو عنوان شروع کیا تھا وہ عنوان یہی تھا، سورہ مبارکہ الحدید، اور آیت کا نشان تھا 28، اور آج بھی میں نے وہی پڑھی۔ پروردگار صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ صاحبان ایمان ایک وہ جو عام ہیں، اور ایک وہ صاحبان ایمان کے جن سے مسلسل مطالبہ ہے۔ بہت غور کیجیے گا، پھر بات کو آسان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ کی یہ دعا، اللہم انی اسألک الایمان بک، پہلا جملہ دعا کا، اللہم انی اسألک الایمان بک۔ یہ ابو ذر دعا کب پڑھتے تھے؟ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد؟ اسلام لانے سے پہلے پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام اور ایمان مانگ رہے تھے، لیکن اسلام اور ایمان لانے کے بعد پڑھ رہے تھے تو کیا تحصیل حاصل نہیں ہو گیا؟ اور تحصیل حاصل محال ہے عقلاً۔ جو چیز میرے پاس موجود ہو، میں آپ سے اب ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کہوں پانی پلائیے مجھے، تو آپ کے مرزق خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ہاتھ میں پہلے سے پانی موجود ہے، آپ پانی کا مطالبہ کر رہے۔ عقلاء کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جو حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر اگر مومن نہیں ہیں تو ایمان مانگ رہے۔ اس کو میں اور آسان کر لوں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت بار سنا، اور اتنا سنا کہ اب آپ بھی مجلسی ہو گئے۔ فرق یہ کہ آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ لیتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کتنی سنی مجلس۔
ایک دیہات میں ایک دیہاتی شخص مسجد میں آیا اور آنے کے بعد نماز کے بعد سارے مکتب ہائے فکر میں نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. آپ کے مکتب میں اس دعا کو تعقیبات کہتے ہیں، ورنہ دعا تو ہر مکتب میں مانگی جاتی ہے. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر، بلکہ وہاں تو امام جماعت منہ موڑ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں دعا کے انداز میں. اب وہ سامنے منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے امام جماعت. اس نے زار و قطار روتے ہوئے اللہ مجھے بیل چلانے ہل چلانے کے لیے بیل دے دے، رو رہا، ایک بیل مانگ رہا ہے. مولوی صاحب سنتے رہے، پھر غصہ کیا، کیا اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ بیل مانگ رہے ہو، کچھ مانگو، ایمان مانگو، اسلام مانگو، تقوی مانگو، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ دیہاتی روتے روتے کہتا ہے مولوی صاحب اس کے پاس جو نہیں ہوتا وہی تو مانگتا ہے. آپ کے پاس جو نہیں وہ آپ مانگیے. آپ نے واہ کر دی نا، اب پھنس گئے. پھر ابو ذر کو کہاں رکھیے گا؟ وہ ایمان مانگ رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں نے مقدمہ پورا بنایا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ ابو ذر جندب ابن جنادہ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایمان. اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا ایمان نہیں ہے؟ ایمان ہے، مگر ایمان کا تسلسل، شیطان کی مسلسل کوشش شک اور شبہات دل میں ڈالے، عقیدے کو کمزور سے کمزور کرے، ادھر ادھر کی باتوں کو عقیدے میں شامل کرے، ہونے والے حادثات کو عقیدہ بنا دے. اتفاق ہو گیا تھا، مثال دے رہا ہوں، کہ ہفتے کو سویم ہوا، ماموں مر گئے. تو اب شیطان نے یہ جملہ ذہن میں بٹھا دیا، اب خبردار ہفتے کو سویم مت کرنا ورنہ کوئی اور مر جائے گا. تو مسلسل ایک جنگ ہے. اور شیطان چاہتا کہ اگر انسان نماز نہیں چھوڑتا تو کم از کم ایمان میں اتنا لوس تو ہو جائے کہ لولی لنگڑی نماز پڑھ لے. بات واضح ہو رہی ہے. شیطان کو معلوم ہے کہ آپ میں نماز نہیں چھوڑنے والے، تو وہ ذہن پہ، ہمارے عقیدے پر، ہمارے خیالات پر حاوی آ جاتا ہے. اور اس کا علاج صرف خدا سے مدد مانگنا، اللہم انی اسألک الایمان بک. تو اسی انداز سے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور ہے، پورا نہیں پڑھتا. آپ فرماتے ہیں یا علی، اگر کوئی انسان صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی 4 نعمتوں کو یاد نہ کرے تو مجھے خوف ہے وہ 4 نعمتیں اس سے کہیں سلب نہ کر لی جائیں. 4 نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی. ان میں سے ایک نعمت یہی پہلی والی ہے، حمد ہے اللہ کی، اس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، مجھے دل کا اندھا بنا کے نہیں چھوڑ دیا. یہ دعا حضرت ابو ذر کا جملہ، ورنہ سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم. اب واپس آئیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ رسول پر. ایک ایمان ابتدا، ایک ایمان انتہا. ایسا ایمان لاؤ رسول پر کہ پھر کوئی شک اور شبہ رسول کے بارے میں باقی ہی نہ رہے. اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا. 2 حصے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسی لفظ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ لفظ کیا ہے؟ لماذا سمی الحسن حسنا. میں نے کل آپ کی خدمت میں بات بیان کی تھی کہ مولا حسن کو حسن کیوں کہتے.
تو میں نے اردو میں لفظ حسن کو استعمال کیا تھا، یاد ہوگا آپ، حسن حسن، حسن حسین، ایک جمال حسن، ایک جمال حسین۔ آئیے آج دوسرا پہلو ہے، لماذا سمی الحسن حسنا، آخر حسن کو حسن کیوں کہا گیا؟ لأنه من احسان اللہ قامت السماوات والارض، اس لیے کہ یہ خدا کے احسان کی علامت بنے، کہ جس احسان کی وجہ سے خدا نے زمین و آسمان کو قیام بخشا۔ زمین زمین بنی، آسمان آسمان بنا، یوں سمجھیے زمین آغوش بنی، آسمان سائبان بنا، احسان خدا کی وجہ سے۔ اور خدا نے حسن کا نام مشتق کیا اپنے اسم گرامی محسن سے۔ محسن نکلا ہے احسان سے۔ احسان خوبصورتی نہیں ہے، احسان خوبصورتی ہے، احسان نیکی ہے، احسان بھلائی ہے۔ احسان کسی پر احسان اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا محسنو قد آتاک المسی، اے محسن تیرے پاس پہنچا ہے مسیح۔ تو ایک محسن خدا، اور اسی لیے جب کبھی ہم دعا مانگتے ہیں یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، اور یا فاطر بحق فاطمہ، اب جملہ کیا ہے؟ یا محسن بحق الحسن۔ تو حسن نکلا ہے احسان سے، اس کا تعلق ظاہر جمال سے نہیں ہے، باطنی جمال سے ہے۔ اور جب کبھی آئینہ دیکھیے، تو یہ بھی روایت ہے امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب کبھی آئینہ دیکھیے خدا سے اپنی خوبصورتی پر شکریہ ادا کیجئے۔ کیا نقش و نگار بنا ہے۔ اللہم حسن، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے خدا میرے اندر والے کو بھی ایسا ہی خوبصورت بنا دے جیسا تو نے میرے سامنے والے کو اچھا بنایا ہے۔ اور یہ جملہ آئینے کے سامنے ہم پڑھیں، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سرکار ابو محمد کی شباہت اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ انس بن مالک کے الفاظ کیا تھے؟ اور تیسرا جملہ خود شہزادی کونین کے دعائیہ کلمات کیا تھے؟ چوتھا جملہ آج خود امام مجتبیٰ علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو کس سے ملاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے تفسیر بیان فرمائی سورہ انفطار کی اس آیت کی، جہاں خدا کہتا ہے وہی تو ہے جو تمہارے ماؤں کے شکموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے، اور جیسی تصویر وہ چاہے ویسی بناتا ہے۔ ایسا مصور کون ہوگا جو 3 اندھیرے پردوں میں بنائے؟ آپ کے ہاتھ میں برش دے دیا جائے، آپ کے سامنے لوح موجود ہو لکھنے کے لیے، اب بنائیے تصویر، لائٹ بند کر دی جائے، کیا بنائیں گے؟ بنائیں گے تو ناک کہیں اور ہوگی، کان کہیں اور ہوں گے۔ اس خدا نے ایسی تصویر بنائی کہ وہ احسن الخالقین کہلایا، ہم اشرف المخلوقات کہلائے۔ جب امام اپنی تصویر خود دیکھتے تھے تو فرماتے تھے جب خدا نے سب کو بنایا ماؤں کے شکموں میں تو تصویریں عطا کی ہیں، چہرے عطا کیے ہیں، خدا نے مجھے بنایا خدیجہ طاہرہ کی شباہت دے کر۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب امام حسن مجتبیٰ کی چہرے کی شباہت میں
4 روایتیں آ گئیں. کیا کمال ہے شخصیت. اللہ اکبر. اور اسی کمال کو مکمل کرتے ہوئے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ پڑھا تھا میں نے، شاید آپ کو یاد ہو. ایک نام دیا تھا 2 ناموں میں سے، ام الفضل. ام الفضل کون ہیں؟ ان کا اصل نام لبابہ کبریٰ ہے، لبابۃ الکبریٰ. لبابۃ الکبریٰ یہ حارث کی بیٹی ہیں، حارث کلدہ کے بیٹے ہیں. یہ کلدہ حارث کی بات ہمارے کام کی بھی نہیں ہے. اصل موضوع ہے لبابۃ الکبریٰ. ایک ہے لبابۃ الصغریٰ، بڑا اشتباہ ہوتا ہے. اور اتفاق سے دونوں کے شوہروں کا نام عباس ہے. لبابۃ الکبریٰ کے شوہر عباس ابن عبد المطلب ہیں، اور لبابۃ الصغریٰ کے شوہر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام. ہم جو بات کر رہے یہ ام الفضل کی. یہ ام الفضل جو ہیں یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی شریک حیات ہیں. اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے خدیجہ طاہرہ کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا ہے. سوچئے امام حسن کے خدمت گزاری میں خدا جس خاتون کو منتخب کر رہا ہے وہ خاتون بھی کیسی ہے. یہ وہ خاتون ہیں جن کی ایک بہن اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، میمونہ بنت حارث. یہ وہ خاتون ہیں جب اسلام قبول کیا تو ایک ساتھ 4 بہنوں نے کیا. ایک لبابۃ الکبریٰ، دوسری میمونہ، تیسری سلمہ، چوتھی اسما. یہ 4 بہنیں ایک ساتھ اسلام میں آئی تھیں. اور پوری تاریخ میں جانے کا وقت نہیں، خالی اشارے مکمل کر رہا. یہ اتنی مخلص ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر انہوں نے خط لکھا تھا مولائے کائنات کی خدمت میں مکے سے. اور جمل میں جانے والوں کے نام، ان کے ارادوں کو خط کے ذریعے سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہیں بھیجا تھا. بات واضح ہو رہی ہے. اس کے ہاتھ بھیجا، اس کا نام ظفر تھا. قبیلہ جہنیہ سے اس کا تعلق تھا. اس کو عجیب بات ہے، اس کو 80 دینار دیے تھے اور 80 دینار دے کے پابند کیا تھا کہ ایسے آگے بڑھنا کہ ہر ایک منزل پر پہنچ کر اپنی سواری کو نہر کر دینا، نئی سواری خرید کے آگے بڑھنا تاکہ کوئی تمہیں سواری سے ٹریس آؤٹ نہ کر سکے. بہت غور کیجیے گا، یہ پورا واقعہ الگ موضوع ہے. فی الحال ان کی حساسیت یا ولایت سے محبت بیان کر رہا. جب خاتون ایسی ہو تو خدا منتخب کرے گا. اب گھر میں ہوا حضرت عباس سے ان کا ایک چھوٹا سا مناظرہ. عباس کون ہے؟ شوہر، رسول خدا کے چچا. اور یہ کون ہے؟ رسول خدا کی چچی، اور ایک اعتبار سے رسول خدا کی سالی، میمونہ کی بہن. اب آپس میں کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ عباس کہتے تھے میں زیادہ افضل ہوں تم سے، اور لبابۃ الکبریٰ کہتی تھی ام الفضل نہیں، میں آپ سے زیادہ افضل ہوں. دونوں نے اپنے اپنے سنانے شروع کیے. وہ کہتے تھے جناب میں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں ساتھ دیا، سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، امن میں، سب میں ساتھ دیتا ہوں، میں زیادہ افضل ہوں. میں نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے. وہ کہتی تھی تم نے حاجیوں کو پلایا ہے، میں نے آل محمد کو پلایا ہے. میں نے آل محمد کی گھر میں جا کے خدمت کی ہے، یہ خدمت کی ہے، وہ خدمت کی ہے، وہ خدمت کی ہے.
آپ کو تو معلوم ہے گھر میں جب میاں بیوی میں مناقشہ ہو جائے کہ کون افضل ہے تو پھر ایک غرور تو مرد کو ہوتا ہی ہوتا ہے. ساری باتیں سننے کے بعد میں تمہارا شوہر ہوں، تم چاہے جتنی بلند ہو جاؤ میں تمہارا شوہر. لیکن یہاں اچھی بات یہ ہوئی کہ دونوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ہم فیصلہ کراتے ہیں پیغمبر سے، اور دونوں آئے پیغمبر کی خدمت میں. اللہ کے رسول نے دونوں کی بات سنی. کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم میں یہ بحث چلی کہ کون افضل ہے. میں کہتا ہوں میں افضل ہوں، یہ کہتے یہ افضل ہے، اب فیصلہ آپ کریں گے. آپ مسکرائے فرمایا ام الفضل افضل ہے. عباس ابن عبد المطلب سے ام الفضل افضل ہے. بس خاموش ہو جاتے، پوچھ بیٹھے کیوں افضل ہیں؟ رسول خدا پر ایمان ہو تو سوال تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سوال کر کے عباس نے یہ بتا دیا کہ افضلیت کا معیار کیا ہے. پوچھا کہ کیوں افضل ہے ام الفضل؟ تب آپ نے فرمایا ایک ایسی خصوصیت ام الفضل کو ہے، اے میرے چچا عباس، جو تمہیں حاصل نہیں ہے، آپ کو حاصل نہیں. کیا ہے وہ؟ کہ خدا نے ام الفضل کو میرے حسن کی دائی بنایا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی، جو حسن کی دائی کے برابر نہ ہو سکے وہ حسن کے باپ کے برابر کیسے آ جائے گا؟ اللہ اکبر. تو ام الفضل کا مقام امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے بیان کیا. اللہ کے رسول کی اپنے شہزادے سے بڑی محبت کرتے تھے، اور کتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ میلاد کا عنوان ہے. پوری تاریخ پڑھنے کا تو عنوان نہیں ہو سکتا، اشارے مکمل کر رہا ہوں. جب آغوش میں آئے تو اللہ کے رسول نے اپنی لعاب دہن سے خوراک عطا کی. نام خدا نے دیا، غذا مصطفیٰ نے دی. دہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کس نے دی؟ پیغمبر نے. اللہ اکبر. اگر بلال جیسا مؤذن اللہ کو اکبر کہے تو خدا کائنات کی رفتار کو اس کے تابع کر دے. اذان نہ ہو تو فجر نمودار نہ ہو. اور اگر خدا کا حبیب کہے اللہ اکبر، تو جس کان میں اللہ اکبر کہہ دیں، بہت غور کیجئے گا، جس کان میں اللہ اکبر کہہ دیں کیا معیار بنے گا اس کا. آپ نے اذان بھی کہی، آپ نے اقامت بھی کہی. پھر آپ نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا، گوسفند ذبح کروایا. بہت موٹا تازہ سا گوسفند ذبح کرایا. اس کی گوشت کی تقسیم 1 ران اور 1 دینار اس خاتون کو دیا گیا، جسے بعض روایتوں میں قابلہ کہا گیا. اور باقی سر کے بال اتروا کے چاندی کے برابر تصدق راہ خدا میں. یہ سب کام اس لیے ہو رہے تھے کہ آنے والے اہل ایمان اپنے بچوں کو حسن کی سیرت پہ کیسے چلائیں گے. پیغمبر عمل کرتے جا رہے تھے، ہمارے بچوں کا مستقبل سنورتا جا رہا تھا. اللہ اکبر. یہ بالکل ابتدا. اب آئیے بچپن سے کیا انداز ہے امام حسن کا. کہتے ہیں ایک دن فتح مکہ سے پہلے، میں سارے بچپن کے واقعات بھی نہیں پڑھ رہا، 2-4 پڑھوں گا صرف. ایک دن فتح مکہ سے پہلے، جبکہ ابھی مکے والے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، تو ابو سفیان مدینے پہنچا. اور جب مدینے پہنچا تو ایک مرحلہ تھا. بعض کہتے ہیں پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا، اور اس کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی. کون سی بیٹی؟ کہ وہی ام حبیبہ، جس کے اعتبار سے یہ بات مشہور ہوئی کہ وہ سمجھ کے اپنی بیٹی کا گھر ہے اور یہ داماد ہیں ہمارے، چلا گیا.
پھر جو بیٹی نے حال کیا ہے وہ حال خال سب پورے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے اپنے باپ کو رسول کے بستر پر بٹھایا نہیں، بستر لپیٹ دیا، پھر کہا آپ بیٹھ جاؤ. باپ کو بڑا غصہ ہوا کہ یہ میری توہین کی تو نے. کہنے لگی بابا جو بیٹیاں رسول کے بستر پہ اپنے باپ کو بٹھا دیں وہ اچھی نہیں ہوتی. کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ بھی نہ کہا. تو یہاں سے معاملہ تھوڑا سا پہلے ہی ایسا نہ رہا جیسا سوچ کر آئے تھے. پھر بعض روایات کے یہ گئے مولائے کائنات کے پاس کہ یا علی آپ ذرا وہ معاہدے پر کچھ اور بات کرنا ہے، ذرا بات کروائیں پیغمبر سے. امام فرماتے ہیں جو معاہدہ لکھ دیا گیا پیغمبر اس سے ایک قدم نہ پیچھے ہٹ سکتے نہ آگے بڑھ سکتے. تم بالکل مت گھبراؤ، اللہ کے حبیب اپنے وعدے کے پاسدار ہیں، تمہیں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اسی وقت میں جناب سیدہ حسن مجتبیٰ کو لیے ہوئے ذرا سا سامنے حجرے کے باہر آئیں تو اس نے جلدی سے کہا ہے بنت رسول آپ اپنے بچے سے کہہ دیں یہ سفارش کر دے، یہ تو نہیں کر رہے. امام حسن کہتے ہیں زمین پر آپ کو بٹھایا تھا، تشریف فرما تھے. ابو سفیان آگے گیا اور آگے جا کے امام حسن سے اپنی بات کو کرنا چاہا. شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا، ایک ہاتھ ناک پہ رکھا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو تھاما اور فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تیری ضمانت لے لوں گا. اللہ اکبر. بچپن کے واقعات مجھے زمانہ یاد آیا جب اٹھایا تھا آسیہ نے ایک بہتے ہوئے باکس میں ایک چھوٹے سے شہزادے کو، اور اس نے جب فرعون کی داڑھی کو پکڑا تو فرعون کی 14 طبق روشن ہو گئے. یہ شہزادہ اپنے مقام پر طاغوت شکن ہے. کل کے جملے سے آج کا جملہ مل گیا. اور کیا بچپن ہے، یہ تو آپ کے ہاتھوں کا انداز ہے اور نگاہوں کا انداز کیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہیں بیان کروں ایک جملہ یاد رکھیں. پوچھا تھا کسی نے، کیا کہتے ہیں بادشاہ روم کے سوالات میں سے ایک سوال جو حاکم شام کو بھجوائے گئے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے. اور یہ سوال گھوم پھر کر آیا مولائے کائنات کے پاس اور مولائے کائنات نے ریفر کر دیا امام حسن کی طرف. اور امام حسن مجتبیٰ باب مدینۃ العلم کے باپ قرار پائے اور آپ نے ان سارے سوالات کا جواب خود دیا باوجود کم سنی کے. تو فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ مد البصر و آہ المظلوم، ایک نگاہ کا اٹھنا مد البصر و آہ المظلوم، مظلوم کی فریاد. امام نے روشنی کے اعتبار سے روشنی کی طاقت کو رفتار کو سمجھایا مد البصر. ظاہری اعتبار سے روشنی بہت تیزی کے ساتھ ابھر جا رہی ہے اور آپ نے معنوی اعتبار سے مظلوم کی فریاد سے بچنے کا انسان کو پیغام دیا. بچو مظلوم کی فریاد، چاہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، بچو اس کی فریاد سے کہ اس کی فریاد سیدھی آسمان تک جاتی ہے. کہ جو یہاں زمین سے آسمان تک کی بات کو بیان کر رہا ہو وہ خود گہوارے میں لیٹا ہوا آسمان دیکھ رہا ہے. کسی نے پوچھا سیدہ سلام اللہ علیہ سے، بی بی یہ کیا بچہ آسمان دیکھ رہا؟
ارشاد فرمایا کہ حسن لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، تو ساری دنیا کی نگاہوں میں اتنی توانائی کہ زمین سے آسمان تک مد البصر میں چلی جائیں، اور حسن کی توانائی کہ لوہے محفوظ تک چلے جائیں۔ اللہ اکبر! یہ جملہ یاد رکھیے گا، خدا کے احسان کو حسن کہتے ہیں، اور حسن کی تصغیر ہو تو حسین کہتے ہیں۔ تصغیر کا مطلب سمجھے؟ آئیے اس کو مثال دے کے آسان کر دیتا ہوں۔ بعض افراد کے اذہان میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک لفظ ہے رجل، رجل کا مطلب کیا ہے؟ مرد۔ اور اگر کوئی چھوٹے قد کا مرد ہو تو اس کو رجل نہیں کہتے، رجیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رجیل۔ جیسے بریر، بار، نیکی کرنے والا، بریر ایک چھوٹا نیکی کرنے والا، تو رجل کا مطلب ہے مرد، رجیل کا مطلب چھوٹا مرد۔ تو خدا نے جب نام حسین کا انتخاب کیا تو حسن کی تسخیر بنا دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر حسین بڑا ہو تو حسن ہوتا ہے، حسن چھوٹا ہو تو حسین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ان کے اذہان میں کوئی سوال ہو تو نکال دیں، اس لیے کہ 10 سال تک اطاعت حسن مجتبی حسین شہید کربلا کرتے رہے۔ جیسے امام حسن مجتبی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ تو بہت سارے بچپن کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں، پھر مولا کا ایک چھوٹا سا پیغام، اور پھر توسل کے بعض طریقے، کچھ کل بیان کر دیے، کچھ آج بیان کرنا۔ بچپن کے واقعات میں بہت سارے واقعات ہیں، کس طرح جواب دیا، کس طرح مطمئن کیا، لیکن ایک عجیب واقعہ، اور یہ عجیب واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اور مسجد نبوی میں آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ایسے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، بڑا وجیح، بڑا خوبصورت، خوب قامت، سفید بالوں کے اعتبار سے بزرگی نمایاں تھی، اور اس کی ایسی ہیبت یا رعب الہیہ تھا کہ لوگ، اصحاب اس کو جگہ دیتے چلے گئے، اور وہ سب کے مجمع سے نکل کر بالکل پیغمبر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، چونکہ مدینے میں اتنی آبادی نہیں تھی تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہی تھے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کون دودھ بیچنے والا ہے، کون کھجور بیچنے والا ہے، سب جانتے تھے۔ تو یہ آنے والا کچھ اجنبی تھا اور کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ ایسے میں اللہ کے رسول نے سوال کیا آنے والے سلام دعا کے بعد، کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے اس سے پہلے بھی میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، آج بھی آنا پڑا، کچھ سوالات لے کر آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو میرے حسن سے پوچھ لو۔ اور حسن رسول خدا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ زمانہ وہ ہے جب مولا حسین یا تو دنیا میں ابھی آپ آئے ہی نہیں ہیں، یا اگر آ چکے ہیں تو اس موقع پر آپ وہاں موجود نہیں ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اب سفید بالوں والا، سفید داڑھی والا، اور گود میں بیٹھے ہوئے 10 مہینے کے بچے سے سوال کرے، عجیب سی بات ہے۔ شاید اگر یہ جملہ میں یوں کہوں کہ ہم اور آپ کسی بڑے عالم کے پاس جائیں، بڑا مسئلہ لے کر، ہماری سفید داڑھی ہو چکی ہو، سفید بال ہو چکے ہو، اور وہ بزرگ عالم کہے اس سے پوچھ لو، بچے سے، ہم کہیں گے نا شارجہ سے آئے ہیں، اتنا کرایہ خرچ کیا قبلہ،
اس سے پوچھنا ہوتا تو آتے کیوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اپنی چھٹیاں برباد کی ہیں ورنہ کہیں گھومنے چلے جاتے. آپ کے پاس کیوں آئے؟ پیسے خرچ کیے اور آپ کے اس سے پوچھ لو بچے سے. لیکن یہ سوال کرنے والا مڑ گیا. اور کہنے کا 6 مہینے والا اصغر کمال کا ہو، اس کا 10 مہینے والا کیا کلے کمال پر ہوگا. اور سوال پوچھا. اب چونکہ کسی روایت میں سوال اور جواب دونوں نہیں آئے، لیکن یہ آیا ہے کہ واقعہ پیش آیا. وہ سوال پوچھ چکا، جواب لے چکا، اور اب اٹھ کر اس نے اللہ کے رسول سے لی اجازت واپس جانے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا، مطمئن ہو گئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جیسے آپ جواب دے کر مطمئن کرتے ہیں ایسا بچے نے مطمئن کر دیا ہے، جیسا آپ جواب دیتے ہیں. کہاں ختمیہ مرتبت 40 برس کے سن میں اعلان رسالت، اور 13 برس کے بعد پھر اعلان ہجرت، اور ہجرت کے بعد کا واقعہ، اور کہاں 10 مہینے کا شہزادہ. اللہ کے رسول کو سلام کر کے یہ چلے گئے. جب چلے گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، جانتے ہو یہ صاحب کون تھے؟ اب بڑی چیمہ گوئیاں تھیں، کون ہے یہ؟ نہیں معلوم. کہاں سے آئے؟ قبیلہ کون سا ہے؟ محلہ کون سا ہے؟ ابا کون تھے ان کے؟ بھئی آپ اور ہم تو یہ خوب جانتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہم جو رہتے ہیں، اپنے اپنے وطن کی بات کریں، علاقوں کی بات کریں، تو چھوٹی بستیوں میں ہم تو ابا کو بھی جانتے ہیں اس کے. یہ کون صاحب ہیں؟ تب آپ نے فرمایا یہ نبی اللہ خضر علیہ السلام، جو ہم سے سوالات پوچھنے آتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو صحابی اسے کہتے ہیں جو خضر کو نہ پہچانے، اور آل اسے کہتے ہیں جو خضر کو پڑھا دے. صحابیت کی پہچان اور ہے، آل کی شان اور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کون خضر؟ یا یہ خضر تھے کون؟ ان کا اصل نام کیا ہے؟ تالیہ. ایک لفظ تالی ہے، اس کے آخر میں لگائیں الف. نام کیا ہے؟ تالیہ بن مالکان. مالکان بیٹے تھے، الف رے فے شین خے دال. اب اس کو پڑھے ارفا شاخد. وہ بیٹے سام کے جناب نوح کے بیٹے. خیر بہت ساری باتیں اس حوالے سے. تو آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے. یہ ان 4 انبیاء میں سے ہیں جو زندہ ہیں، اور ان 2 میں سے ایک جو زمین پر ہیں. آب حیات پیا ہے، اب تک زندہ ہیں. کب پیا آب حیات؟ ذوالقرنین کے ساتھ. کیا ہوا؟ موسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی، سورہ کہف، اور جب ذہن میں خیال کے علم خدا نے مجھے عطا کیا بہت ہے، تو خدا نے بھیج دیا جاؤ ہمارے اس بندے سے علم حاصل کرو. تو جو انبیاء کو پڑھائے وہ خضر، اور جو آل محمد سے پڑھ کر جائے وہ خضر. اللہ، یہ وہی خضر تو ہیں. اللہ اکبر. اب جائیں مسجد کوفہ میں ایک مقام خضر ہے، مسجد سلام میں مقام خضر ہے. جہاں جہاں آل محمد کے مقامات ہیں وہاں خضر کا مقام ہے، اور آج بھی خضر حیات ہیں. آپ کے بچپن کے واقعات، کوئی در حسن سے خالی ہاتھ نہ گیا. اب آئیے آپ نے اپنے کچھ کلمات مقدسہ میں کچھ تعارف کرایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں.
کتاب بحر الانوار سے روایت پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں ایھا الناس اعقلوا عن ربکم، لوگو اپنے رب کے بارے میں کچھ تو معرفت حاصل کرو. اعقلوا، الف عین قاف لام واو، عقل سے نکلا وہ لفظ ہے. اعقلوا، عقل سے. اے بندگان خدا، خدا کو عقل سے پہچانو. کیوں کہ ان اللہ عز وجل اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. امام نے اس آیت کو اپنے جملے میں اس طرح سے استعمال کیا کہ اپنے رب کو پہچانیے کہ آپ کا رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے منتخب کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر. ان میں سے بعض کی ذریت ہیں اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا نحن من ذریت آدم والاسرۃ من نوح والصفوۃ یا والصفوۃ من ابراہیم والسلالۃ من اسماعیل وآل محمد. ہماری پہچان یہ ہے جب آدم سے چلے تو ذریت کہلائے، جب نوح میں پہنچے تو اسرت کہلائے، اسرہ مانے خاندان، جب ابراہیم میں پہنچے صفوت کہلائے، جب اسماعیل میں آئے تو نسل کہلائے، جب محمد میں آئے تو آل کہلائے. نحنو فیکم، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں کالسماء اور رافعہ، جیسے بلند آسمان ہو، والارض المدحوۃ، جیسے بچھائی جانے والی زمین ہو. آسمان بھی ہم ہیں، زمین بھی ہم ہیں. قبلہ زمین کو ہلکا مت لیجیے. ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ایسا، مجھے اس نے جملہ کہا کہ پیروں تلے زمین نکل گئی. زمین رہتی ہے تو انسان باقی رہتا ہے، ورنہ منہ کے بل گرتا ہے. امام فرماتے ہیں ہم آسمان رافع بھی ہیں، ہم زمین مدحوتہ بھی ہیں. پھر فرماتے ہیں والشمس الزاحیہ، ہم چمکنے والے سورج بھی ہیں. والشجرۃ الزیتونہ، ہم شجرہ زیتونہ بھی ہیں. کون سا شجرہ زیتونہ؟ جس کے زیت کو نبی کہتے ہیں، جس کی شاخ کو علی کہتے ہیں، قسم بخدا اس کے پھل کو آل کہتے ہیں. ہم اس کا پھل ہے. جو بھی اس زیتون کے پتوں سے لپٹ گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے زیتون کے پتوں کو چھوڑ دیا وہ آتش جہنم میں برباد ہو گیا. اللہ اکبر. یہ اس حسن کے جملے ہیں. اس کو لوگ کہتے ہیں جی بولنا نہیں آتا تھا. میرے مولا کے معجزات، کرامات اور تمام تر مشاہدات سب آپ نے سنے ہوئے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کل اشارہ کیا تھا. حسن کون ہے؟ حسن وہ ہیں کہ جو اختیار رکھتے ہیں اور اپنے اختیار کی بنیاد پر امام علیہ الصلاۃ والسلام چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں اور چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں، اور چاہیں تو بے اولاد کو اولاد کی نعمت عطا کر دیں کہ آپ خدا کے دروازے ہیں. اور اسی خدا کے دروازے کی پہچان میلاد ایسے منائیے ماہ مبارک رمضان میں کہ پتہ چلے. اگر آپ کے اپنے گھر کوئی پہلی خوشی بیٹے کی ہوتی کیسا مناتے؟ ارے آپ تو پورا گھر سجا دیتے.
روڈ پہ کھڑے ہو کے مٹھائی بانٹتے زبردستی، میرے گھر بیٹا، اللہ اکبر. اور اگر سیدہ کے گھر بیٹا ہوا ہے تو ایسی مرجھائی وہ خوشی کیوں ہے؟ روزے کی تھکان ہو گئی، روزے کی تھکان سب اتر جائے گی اگر مومن کی شان سمجھ میں آ جائے گی. یہ حق، تو یہ میلاد ایسے منانا چاہیے جیسے میلاد کا حق ہے. یاد رکھیے ہر مہینے کی 4 تاریخ مولا حسن کی مخصوص تاریخ ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر جو ایک سرخی ہوتی ہے اس کے ختم ہونے تک کا وقت امام حسن کا وقت ہے. یہ روز کی دوسری گھڑی ہے. پہلی گھڑی مولا علی کے نام سے ہے، دوسری گھڑی مولا حسن مجتبیٰ کے نام سے، ساعت اول ساعت دوم. مہینے کی 4 تاریخ اور 118 آپ کے اس میں گرامی کے اعداد ہیں. دسترخوان امام کے نام سے لوگ سجاتے ہیں 22 تاریخ کو. 2 22 مشہور ہیں، ایک رجب کی، ایک اس سے پچھلے مہینے کی جمادی الثانی. اور امام حسن کا دسترخوان مدینہ منورہ میں تو علماء نے جو خاص طریقہ بتایا رزق میں برکت کے لیے، آپ سجائیں دسترخوان. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر کی سب سے پہلی دعوت عام امام حسن نے کی تھی، اور امام حسن کے دسترخوان سے کوئی خالی بھوکا پیٹ، خالی ہاتھ بھوکا پیٹ نہیں گیا. خالی ہاتھ مانگنے والا آیا تو 50,000 دے دیے. اس زمانے کے 50,000 اٹھانے کے لیے مزدور چاہیے تھا. آج کے تو 50 جیب میں آ جائیں گے. اس زمانے کے 50,000 اٹھانے مزدور چاہیے تھا. امام نے فرمایا مزدور لے کر آ، مزدور لے کر آیا. اب مولا اب کافی ہو گیا نا، اب مزدور کو پیسے کون دے گا؟ یہ 50 تو مولانا اس کو دے دیے. امام نے اپنے دوش پر سے چادر کو اتارا کہ یہ تیرا کرایہ ہے. ایسا ہے دینے والا، گھر تک پہنچانے کی ہوم ڈیلیوری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کیا میرے مولا کے شرائط سلوک میں، بس میں آخری جملہ مکمل کر رہا ہوں تاکہ بات وہاں تک پہنچ جائے. 5 ہیں، اب سب کو یاد ہونی چاہیے. یاد اگر نہیں ہے تو یاد کر لیں. امام آنے والے ہیں اور ایسی کلاس ہوگی کہ ہم سب کی کلاس ٹھیک ہو جائے گی. پھر جو ادھر نکل گئے، جو ادھر نکل گئے، جو ادھر نکل گئے، سب ٹھیک ہو جائیں گے کہ آنے والا کلاس دے گا سب کی. تو اب 5 شرائط سلو کی ہیں، اور سلو پیغام ہے. یہ سلو نہیں ہے، سیز فائر ہے. اور تاریخ اسلام کا 3را سیز فائر ہے. یہ پہلا سیز فائر ہے حدیبیہ، دوسرا صفین کے میدان میں حکمین، تیسرا حاکم شام سے جنگ بندی کی شرائط. اور سیز فائر کی کیا اہمیت ہے وہ آپ جانتے ہیں آج کے، خاص طور سے کل کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے کہ کیا اہمیت ہے سیز فائر. اور سیز فائر جب ہوتا ہے 2 قوتیں آمنے سامنے. تاریخ شاہد ہے کہ صلح کی پیشکش امام کی نہیں تھی، حاکم شام کی تھی. اور صلح کی پیشکش وہ کرتا ہے جسے آگے مستقبل خوفناک دکھائی دے رہا ہو. پچھلا سیز فائر بھی وہیں سے ہوا تھا کہ پتھروں کو جزدان میں لپیٹ کر نیزوں پہ اٹھایا تھا
کہ یہ قرآن بیچ میں آ گیا، یہ سیز فائر کا اسٹائل تھا۔ اب اسٹائل کیا ہے؟ کاغذ بھیج دیا، قلم بھیج دیا۔ حسن نے وہی کیا جو علی نے کیا تھا، حسن نے وہی کہ جو پیغمبر نے کیا تھا، اور اپنی دست مبارک سے شرائط کو تحریر کیا۔ شرط نمبر 1، حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول خدا کے مطابق حکومت کرے گا۔ اس کا مطلب حسن دے رہے تھے، وہ لے رہا تھا۔ دینے والا کل بھی کریم ہے، اور لینے والے کل بھی فقیر تھے اور آج بھی فقیر ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مولا کائنات کے نام کا جب بھی لیا جائے گا خطبوں میں، مسجدوں میں، درباروں میں، تو نہ سب ہوگا نہ شتم ہوگا، احترام سے نام لیا جائے گا۔ تیسرا، شرائط صلح میں امام کا جملہ کیا تھا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر چاہنے والے، ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ مولا کے چاہنے والے مومنین سب کے سب امن میں رہیں گے۔ چوتھی بات کہ کوفے کا بیت المال حسن مجتبیٰ کے اختیار میں رہے گا، اس کا حاکم شام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پانچویں اور آخری بات کہ حاکم شام کو اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ امام نے پچھلے سارے مسائل کو اس ایک شرط میں ایسا سیدھا کیا، اڑا کے رکھ دیا۔ آج کل پاکستان میں جملے استعمال، اڑا کے رکھ دیا۔ کیا ججمنٹ دی جج صاحب نے؟ شاید خواب میں اڑا کے رکھ دیا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ کہ حاکم شام کے مرنے کے بعد یہ اختیار حاکم شام کا نہیں ہے کہ شورا بنائے یا کسی کو اپنی جگہ بٹھائے۔ یہ گھڑی تھوڑی سی آگے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں اپنی گھڑی دیکھ کے بیٹھا ہوں بھیا، اور اپنی گھڑی دیکھ کے اتروں گا۔ تو بات یہ تھی، آخری شرط ہے، اس کے بعد سب شرطیں آپ کی مان لیں گے۔ آخری شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائے گی حکومت؟ کہ واپس حسن کی طرف آئے گی۔ کمال کیا، اگر حسن نہ رہے تو حسین کی طرف آئے گی۔ اللہ اکبر! دینے والا مالک بن کے دے رہا ہے، لینے والا بطور امانت لے رہا ہے، اس لیے امانت مالک کی طرف واپس پلٹائی جاتی ہے، اور مالک کی مرضی ہے خود نہ رہے تو جس کو چاہے اپنا وصی بنا دے۔ بس پروردگار کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ الہی و سیدی و مولائی، امام حسن مجتبیٰ وسیلہ بنتے کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ 4 شخصیات وسیلہ ہیں، رسول خدا، جناب سیدہ، مولا حسن، مولا حسین، 4 ایک دم کس کے لیے وسیلہ ہے؟ خدا کی اطاعت کے حصول کے لیے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مولا حسن کے چاہنے والے جو اپنی حاجات لے کر عید منانے پہنچے ہیں، پروردگار ان کی عید کو خوشیوں سے بھر دے۔ پروردگار عید الفطر تو روزے داروں کی ہے، یہ وفاداروں کی ہے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر اہل ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ پروردگار امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، جنت کے بڑے سردار ہیں، چھوٹے سردار کے بھی سردار ہیں، خدایا امام حسن مجتبیٰ کی دعائیں
آپ کی رضایت ہم سب کو نصیب فرما. بہر اللہ واسطہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو بیمار ہیں ان تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. پروردگار یہ میلاد یہاں ہو رہا ہے، ایک میلاد وہ نصیب فرما جو جنت البقیع میں ہو، ایسا ہی سجاوٹ ہو کہ نانا کے روزے سے نواسے کے روزے کے بیچ میں مجمع ہی مجمع ہو. دو جنتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہم جنت کے جوانوں کے سرداروں کا ذکر خیر سنیں، جنت کے جوانوں کے سردار کے وزیر سے، امام زمانہ کے زبان مقدس سے. خدایا ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یہ دعا تو ہو گئی ہے مگر ابھی محفل ختم نہیں ہوئی. یہ دعا مثل دعائے قنوت کے ہے، اب رکوع و سجدہ باقی ہے، اس لیے منقبت ابھی باقی. صلوات پڑھیں محمد. مختصر منقبت سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، آج کی افطار جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے تھی ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم روشن علی لیلانی، مرحوم اکبر علی لیلانی، مرحومہ گلشن بانو لیلانی، مرحوم برکت علی شیر محمد، مرحومہ مریم بائی، مرحوم عبدالحسین حمیر، مرحوم یاسین علی لاکھانی، مرحوم محمد علی لوکھنڈ والا، مرحومہ طاہرہ زوجہ سہیل لوکھنڈ والا، لیلانی فیملی، دھارسی فیملی، مرچنٹ فیملی، پونا والا فیملی، حمیر فیملی اور ناتھانی فیملی کے مرحومین. مرحوم محمد افتخار ابن محمد حسن، مرحومہ رضیہ افتخار بنت محمد تقی، مرحوم محمد حسن ابن ہادی حسن، مرحومہ اکبری بیگم بنت امجد حسین، مرحوم آفتاب حسین ابن حامد حسین، مرحومہ مریم بنت محمد علی شروف، مرحوم احمد علی ابن موسیٰ فضل بھائی، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء مجتہدین شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لئے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں دعوت دوں گا برادر فاروق نقوی صاحب کو کہ وہ بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک جشن نما صلوات پڑھیے. برائے خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. آپ تمام مومنین کو ولادت مولا حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. قبلہ نے صلح کا ذکر کیا، ایک نئی منقبت نئے رخ سے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. وہ صلح حسن، وہ صلح حسن، یہ کرب و بلا، ایک بولے ایک خاموش رہے، وہ صلح حسن، یہ کرب و بلا، ایک بولے ایک خاموش رہے، جیسے قرآن اور آل ابا، ایک بولے ایک خاموش رہے، وہ صلح حسن. اور زانو پیمبر پر بیٹھے آپس میں نواسے کہتے تھے، زانو پیمبر پر بیٹھے آپس میں نواسے کہتے تھے، ہم کو ہے بچانا دین خدا،
ایک بولے ایک خاموش رہے، وہ صلح حسن یہ کرب و بلا، ایک بولے ایک خاموش رہے، اور سائل نے صدا جو در پہ دی، حسنین نے اپنی روٹی دی، سائل نے صدا جو در پہ دی، حسنین نے اپنی روٹی دی، دونوں تھے سخی ممکن ہی نہ تھا، ایک بولے ایک خاموش رہے، وہ صلح حسن، سائل نے صدا جو در پہ دی، حسنین نے اپنی روٹی دی، دونوں تھے سخی ممکن ہی نہ تھا، ایک بولے ایک خاموش رہے۔ اور خصوصی طور پہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ حیدر کی خطابت کی وارث کلثوم و زینب دونوں تھی، حیدر کی خطابت کی وارث کلثوم و زینب دونوں تھی، لیکن یہ تقاضا وقت کا تھا، ایک بولے ایک خاموش رہے، وہ صلح حسن یہ کرب و بلا، ایک بولے ایک خاموش رہے۔ اور ایک شعر نئے رخ سے نایاب حلوری صاحب کا کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ اصغر کی ہنسی اکبر کی اذا، دونوں کا لہجہ یکساں تھا، اصغر کی ہنسی اکبر کی اذا، دونوں کا لہجہ یکساں تھا، اللہ کو یہ منظور نہ تھا، ایک بولے ایک خاموش رہے، وہ صلح حسن یہ کرب و بلا، ایک بولے ایک خاموش رہے۔ اور ایک پیغام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر اس شعر میں کہ وہ مسجد ہو یا فرش عزا، سے ایک زبان، وہ مسجد ہو یا فرش عزا، دونوں ہیں ازل سے ایک زبان، ہم نے تو کبھی دیکھا نہ سنا، ایک بولے ایک خاموش، وہ صلح حسن۔ اور یہ ایک بھتیجا اور پھوپھی طے کر کے چلے تھے
جا اور پھوپھی طے کر کے چلے تھے آپس میں، دربار ہو یا راہ کوفہ، ایک بولے ایک خاموش رہے۔ اور ایک نور کے جب دونوں ٹکڑے معراج کی منزل پر پہنچے، ایک نور کے جب دونوں ٹکڑے معراج کی منزل پر پہنچے، اس وقت خدا نے حکم دیا، ایک بولے ایک خاموش رہے۔ وہ صلح حسن یہ کرب و بلا، ایک بولے ایک خاموش رہے، ایک نور کے جب دونوں ٹکڑے معراج کی منزل پر پہنچے، ایک نور کے جب دونوں ٹکڑے معراج کی منزل پر پہنچے، اس وقت خدا نے حکم دیا، ایک بولے ایک خاموش رہے۔ اور مقطع کا شعر آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کہ نایاب علماء نے میثم عمران اور فرخ دونوں ہیں، نایاب علماء نے میثم عمران اور فرخ دونوں ہیں، پھر کیسے بحق مرضیہ ایک بولے ایک خاموش رہے، وہ صلح حسن یہ کرب و بلا، ایک بولے ایک خاموش رہے، جیسے قرآن اور آل ابا، ایک بولے ایک خاموش رہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔